الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اخلاص عمل کی فضیلت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تم سے پہلے زمانے کے 3 آدمی سفر پر نکلے جنہیں رات گزارنے کے لیے غار کا سہارا لینا پڑے گا، جس میں وہ داخل ہوئے ہی تھے کہ پہاڑ سے ایک پتھر لڑکا اور آیا اور غار کے منہ کو بند کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ اس مصیبت سے نجات کی صورت یہی ہے کہ ہر شخص اپنے کسی نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ، میرے ماں باپ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، ان سے پہلے میں نے اپنے اہل و عیال کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک روز مجھے درختوں کی تلاش میں دور لے گئی، میرے واپسی آنے پر وہ سو چکے تھے۔ میں دودھ کو دھو کر حسب معمول ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ سو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ان سے پہلے اپنے اہل و عیال کو دودھ پلانا مجھے ناگوارا گزرا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں اٹھائے ان کے بیدار ہونے کا انتظار کر رہا تھا، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ بعض راویوں نے اتنا اور بیان کیا ہے، اور بچے میرے پاؤں کے پاس بھوک سے روتے اور چلاتے رہے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو اپنا حصہ دودھ پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، میرے بھائی میرے دوست، اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرو، اپنی نفس کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، یا اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتے ہو اس کا وسیلہ لے سکتے ہو، تم اسی وسیلے کے لیے اللہ سے دعا بھی کر سکتے ہو۔ آج کرونا پھیلا ہوا ہے، اور کرونا کی وجہ سے کون ہے وہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے، مرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں سنتا ہے اور لوگوں کو سناتا ہے، صرف اللہ کے خاطر۔ جب جا کے اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، ورنہ تو تمہاری دعائیں رد ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر میں نے کام تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے پتھر کی مصیبت کو دور فرما۔ چنانچہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، لیکن غار سے نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھی، اس سے ہم نے تکمیل خواہش کا اظہار کیا، لیکن وہ راضی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ 1 سال خواہد سالی نے اسے دبایا، جس سے مجبور ہو کر میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو اس شرط پر 120 دینار دیا کہ وہ میرے کو میرے حوالے کر دے۔ چنانچہ وہ رضامند ہو گئی، لیکن میں نے اس پر قابو پا لیا تو اس نے کہا، سیل مہر کا توڑنا بغیر حق کے تمہارے لیے جائز نہیں سمجھتی۔ میں اس کی بات سے متاثر ہو کے اس کے ساتھ جماع سے رک گیا اور وہاں سے ہٹ گیا، حالانکہ وہ بہت مجھے زیادہ محبوب تھی، اور دیے ہوئے دینار کو چھوڑ دیا۔ اللہ، اگر میں نے کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ پتھر تھوڑا ہٹ گیا، لیکن باہر نکلنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ، میں نے چند مزدور اجرت پر لگائے تھے، سبھی مزدوروں کو ان کی اجرت دے دی گئی، سوائے ایک شخص کو جو اپنی مزدوری کو کم سمجھتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا۔
میں اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا کر بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ مال بہت زیادہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا اے اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دے، مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا جو کچھ تو نے اپنے سامنے دیکھ رہا ہے سب تیرا مال ہے، اونٹ، گائے، بکریاں، غلام سب تیرے۔ اس نے کہا اے بندے خود الہی، میں تیرے ساتھ مذاق نہ کر، تو میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ وہ شخص تمام مال لے کر چلا گیا اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اے اللہ میں نے اگر یہ کام تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے مصیبت دور فرما۔ چنانچہ پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا اور باہر نکل کر چلے گئے۔ میرے بھائی، میرے دوست، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی من گھڑت قصے کہانیاں نہیں، موضوع حدیث نہیں، بناوٹی حدیثیں نہیں جو ملا مولوی کہتے ہیں وسیلہ مانگو۔ اللہ کی رضا کے لیے جو تم کام کرتے ہو اس کا وسیلہ مانگو، اپنی نیکیوں کا وسیلہ مانگ لو جو نیکیاں قابل قبول ہونے والی ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو تم عمل کرتے ہو ان کا وسیلہ لے کر اللہ سے مدد مانگو، اللہ ضرور تمہاری مدد فرمائے گی۔ یہ حدیث بخاری تھی، حدیث نمبر 2270 پر 2، صحیح مسلم حدیث نمبر 2740 پر 3۔ آئیے اب دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو اجر و ثواب اور نام دونوں کے لیے جہاد کرتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ اجر نہیں ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص ہو، پیور ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اور جس سے اس کی رضامندی چاہی گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، ابو داؤد، نسائی، ترغیب و ترہیب، حدیث نمبر 6۔ میرے بھائی ان احادیث سے عبرت حاصل کیجئے۔ کب عبرت حاصل کرو گے؟ کب عبرت حاصل کرو گے؟ موت کا وقت قریب ہے میرے بھائی، قیامت سر پر پڑی ہے، عذاب اللہ کے نازل ہو رہے ہیں مگر بندہ ہے کہ غفلت کی نیند سویا ہوا ہے۔ آئیے اسی کے تعلق سے تیسری حدیث کا ملاحظہ فرمائیے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس پر الہی کی پھٹکار ہے، مگر اس کام پر نہیں جس سے اللہ کی رضامندی مقصود و مطلوب ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں بھی رضامندی کا ہی سوال کیا حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے۔ جو اللہ کی رضامندی کے خلاف کوئی کام ہو اس پر پھٹکار ہے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز کو بنا سنوار کر پڑھتے ہیں تاکہ کوئی لوگ مجھے دیکھے کہ میں نمازی ہوں۔ یہ نماز قابل قبول نہیں۔ نماز صرف اللہ کے لیے۔ نماز میں ایسے کھڑے ہو جائے جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہر حدیث سے عبرت حاصل کرو، صرف اللہ کی رضامندی کے لیے عمل نیک عمل کرتے رہو۔ اللہ ضرور تمہاری عملوں کو قبول فرمائے گا اور اسی وقت یہی وسیلہ ہے جو تمہیں کام آنے والا ہے۔ آج کرونا کا قہر نازل ہو چکا ہے، سیلاب، بارشیں، اللہ اکبر، طوفان، موتیں ہی موتیں ہو رہی، گھر ڈوب رہے ہیں، گھر مٹی کے ڈھیر کی طرح بارش کے پانی سے پگھل کر گر رہے ہیں، بہہ رہے ہیں، لوگوں کی کروڑوں کی جائیدادیں تباہ و برباد ہو رہی، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر، کیسے مسلمان ہے یہ، کیسے مسلمان ہے؟ عذاب دیکھنے کے باوجود بھی نماز یاد نہیں آتی، 5 وقت نماز، فجر کی نماز سے تم غافل، گھروں میں سوئے ہوئے،
اس گھر کو آگ لگانے کا حکم دیا گیا، مگر پھر بھی اس آگ کے گھر میں تم سوتے ہو۔ خبر کے اندر تمہارے خبروں میں آگ بھر دی جائے گی۔ اے مسلمانوں کی جماعت، ہوش کے ناخن لو۔ یہ عبرتیں تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ نازل فرما رہے، پھر بھی تم بے خوف، ذرا پر بھی پرواہ نہیں تمہیں۔ آئیے چوتھی حدیث آپ کے سامنے ملاحظہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کسی برے عمل کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو حتیٰ کہ وہ اسے کر گزرے۔ کتنا مہربان ہے اللہ رب العالمین۔ اور اگر اسے کر لے تو اسے اتنا ہی لکھو جتنا اس نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ اسے میری وجہ سے چھوڑ دے، اللہ کی رضامندی کے لیے چھوڑ دے، تو اسے اس کی ایک نیکی لکھو، ایک نیکی لکھ لو، اور اگر اسے کر لے تو اسے 10 سے لے کر 700 گناہ تک لکھ لو اللہ کی راہ میں۔ اللہ اکبر۔ یہ خرچ کرو گے 700 گناہ ملے گا۔ صدقہ 1 روپیہ ہو یا 10 روپیہ ہو، 700 گنا زیادہ تم کو ملنے والا ہے۔ اے بخیل لوگوں، اللہ کے گھروں کو مصیبت زدہ وقت میں تم اللہ کے گھروں کو کھلا چھوڑ دیو، بھول بھلا دیو۔ مسجد کے اخراجات کیسے نکلتے تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرو، تمہارے مال کی ضرورت نہیں اللہ کو۔ یہ الفاظ بخاری کے حدیث نمبر 7501، مسلم حدیث نمبر 120 پر آٹھ۔ آئیے 5ویں حدیث آپ کے سامنے پیش خدمت میں ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کو آسانی، اللہ کے یہاں اس کی قدر و منزلت اور دین کی بلندی اور ملکوں میں تمکن و غلبہ اور نصرت و مدد کی خوشخبری دے دو۔ جس نے دنیا کے لیے آخرت کا کوئی کام کیا، جس نے دنیا کے لیے آخرت کا کوئی کام کیا تو اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے بھی عبرت حاصل کرو میرے بھائی میرے دوست۔ صرف دنیا 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 کو دکھانے کے لیے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے صدقہ کیا، میں نے زکوٰۃ کیا، میں نے اللہ اکبر میں نے کیا کیا کیا، لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں، زیرو 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 گر لو، زیرو کے تتے لگا لیتے لگا لو۔ میرے بھائی میرے دوست، عبرت آموز نصیحتیں ہیں، عبرت آموز حدیثیں ہیں، تاکہ آپ کو جگایا جا سکے، آپ کو ہوشیار کیا جا سکے، تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے، تاکہ موت سے پہلے آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے دینداری کا جائزہ لیں۔ کہاں فرصت ہے؟ نماز کی فرصت نہیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ 6ٹھی حدیث ہے، محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، لوگوں اپنے آپ کو مخفی شرک سے چھپاؤ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم واجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخفی شرک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی غور سے سنو، اے نفل پڑھنے والوں، اے سنتوں کو پڑھنے والوں، سنت اور نفل گھر میں سب سے افضل ہے، چھپ کر پڑھو اور لوگوں کو دکھا کر پڑھتے ہو تاکہ میری نماز لوگ دیکھ لیں گے، مجھے نمازی کہیں۔ کیا بتایا جا رہا ہے حدیث کے اندر؟ غور سے سنو میرے بھائی میرے دوست۔ مخفی شرک کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے مگر جب دیکھتا ہے کہ لوگ اسے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہیں تو وہ نماز کو بنا سوار کر کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی ہے مخفی شرک۔ اللہ اکبر۔ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تم مشرک ہو، ارے ہمیں کہا مشرک بھائی، یہ چھپا ہوا شرک ہے، چھپا ہوا شرک ہے۔
تمہارے نیکیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست، اپنے نیکیوں کی حفاظت کرو، اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اپنے اعمال کو ایسے کرو جیسے کہ ہمارے اعمال آگے کے لیے چلے جائیں، آخرت کے لیے ذخیرہ اندوز ہو جائے۔ میرے بھائی اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، موت منڈلا رہی ہے، کرونا کی موت، نہ جانے اور بھی اور کیسے کیسے عذاب الہی آنے والے ہی تمہیں پتہ نہیں، اور تم گھروں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، مسجدوں کو آباد کرنا نہیں چاہتے، مسجدوں میں آ کر اپنے سروں کو جھکانا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ساری دنیا کے سامنے جھکا دیا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ، شیطان کا تم ساتھ دیتے ہو، فجر کی نمازوں میں تم سوتے ہو۔ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا منحوس گھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے ترقی یافتہ لوگ، انجینئر، سائنسدان، اپنے آپ کو بڑے بڑے ڈگریاں لینے والے، متقی کرنے والے، میں نمازی، میری داڑھی، میرا، اللہ اکبر، تیرا سب گیا فجر کی نماز میں۔ کچھ مت بول، فجر کی نماز چھوڑنے کے بعد تو نمازی ہو سکتا ہے؟ تو نے فجر چھوڑ دی، تیری ظہر قبول ہو گئی؟ بتا تو صحیح، فجر چھوڑ دیا، چاروں نمازیں قبول ہو گئی، بلکہ پانچوں نماز کو پابندی کے ساتھ اول وقت کے ساتھ مسجد میں باجماعت آ کر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور تکبیر تحریمہ کا اہتمام بھی کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام احادیثوں کو سن کر عبرت حاصل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی نیک عمل کرے، اس میں اللہ کی رضا ہو، اور مصیبت آتی ہے تو اسی نیک عمل کو اللہ کا وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرو، انشاءاللہ یہ کرونا تو کیا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے سے دور فرما دے گا، ہمیں ہر بیماری، ہر مصیبت سے، ہر رنج و غم سے نجات دے دے گا۔ میرے بھائی میرے دوست، ہمیں دنیا میں بھی مالا مال فرمائے گا، اور آخرت میں جنت کے ذریعے سے ہمیں اتنی بہترین جنت عطا فرمائے گا، خبر کے عذاب سے بچا لے گا، جہنم کی آگ سے بچا لے گا، خبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے گا، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے گا۔ میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی، اب بھی کتنا سمجھاؤں، کتنا بولوں؟ بولا تو کہتے ہیں کہ بہت سخت بولتا ہے، پھر بھی کیسے بولوں؟ پیار سے بولوں، سمجھا کر بولوں، کیا بولوں؟ مسجد خالی، مسجد خالی تکبر انسان بن چکا ہے، سب کے سب مسجد گھروں میں سوئے ہوئے، مسجد کو آنے تیار نہیں۔ کرونا کا ڈر، کیا گھر کے اندر کرونا نہیں آئے گا؟ کہ تو نے گھر میں موت کے گھاٹ اتر گیا تو اللہ کے گھر سے موت کو ڈرتا ہے؟ موت سے محبت کرو، ایک دن آنے والی ہے، تمہیں نہیں چھوڑے گی، موت تمہیں نہیں چھوڑنے والی، پھر ڈر کس بات کا؟ فجر کی نماز پڑھو ہے مسلمانوں، نماز پڑھو، نماز تمہارے لیے روشنی ہے، دین کا ستون ہے، اس ستون کو تم خود اپنے ہاتھوں سے گراتے ہو روز، پھر کہتے ہو کہ اللہ ہمیں مدد نہیں کرتا، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، کیسے ہوں گی؟ سب سے پہلے تم اللہ کے فرمانبردار بنو، اللہ کے نافرمانی سے بچو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں سن کر اس پر غور و فکر کرتے ہوئے ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کر عمل کرنے کی ابھی سے فکر شروع کر دو، عمل شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نمازی بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، موت کے بعد کی آخرت کی زندگی میں ہمیں کامیابی عطا فرما، مرنے سے پہلے ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام
ومن سيء الأقسام. اللهم أذهب حرها وبردها وبردها. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. اللهم اكفني ما شئت. يا حي يا قيوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.